السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ تو اس کا جو مجھے یہ دیا ہے مجھے اس کا استعمال بتا دیں. اسے ایسے رکھنا ہے یا ایسے رکھنا ہے؟ جزاک اللہ. خطبہ اور درس اللہ کا فرمان اور نبی پاک محمد الرسول اللہ. آپ ایکٹیو ہو کے بیٹھیں گے تو میں آپ کا مہمان بھی ہوں. جب میرے منہ سے محمد نکلے تو مسجد تو گونجنی چاہیے. محمد دوبارہ کہیے گا. بس ایسے ہی چلیے گا، چاہے 2 منٹ میں درس دے سکوں یا جتنے منٹ بھی دوں. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہیں، اور جب ہم واپس جائیں تو اللہ ہمارے دلوں میں ایمان زیادہ اس میں اضافہ نصیب فرمائے. میں آپ لوگوں کا واقف نہیں ہوں، آپ میرے واقف نہیں ہیں. مولانا نے جیسے اعلان کیا کہ وہ ایمان باللہ پہ بولیں گے، اور میں آپ کو یہ مبارک دینا چاہتا ہوں کہ میری واقفیت ہوتی تو آپ میرے منہ کے لیے بیٹھتے، میرے لیے بیٹھتے. اگر آپ بیٹھے ہیں، مجھے آپ جانتے ہیں بیٹھے ہیں تو صرف اور صرف کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. دوسری میری طرف سے آپ کو مبارک ہو جو مسجد میں ہیں یا جو باہر ہیں. یہ باہر کا سپیکر چلتا ہے تو وہ بھی سنیں، جو اپنے کپڑے دھو رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے یا جیسے بھی ہے وہ سن لے. یہ آواز شاید پہاڑوں میں پھرنا آپ کو سنائی دے. میں آپ سب کو مبارک کہتا ہوں، وہ اس لیے آپ سب لوگ مزدوری کر کے حلال کی روزی کھا رہے ہیں، اور جو حلال کی روزی کھائے وہ جتنا بھی ذکر کرے اللہ اسے قبول کرتا ہے. ورنہ وہ حج کرے، عمرے کرے، اور ہر روز کتنی رکھتے نفل پڑے، اس کی قبول نہیں ہونی. کیوں؟ وَمَلْبَسُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ. اس کی نماز نہیں، اس کی قبول ہی نہیں ہونی جس کا رزق حرام کمائی کا ہو. تو آپ سب لوگ مزدور ہیں، اللہ آپ کی اس مزدوری میں اضافہ نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان باللہ کے لیے اشارہ کر جاؤں کہ ایک مالک ہے، اس نے حاضری کے لیے رجسٹر رکھا ہوا ہے، وہ حاضری لگاتا ہے، جو نہیں آتا اس کو پیمنٹ بھی نہیں ملتی، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سب سے بڑا مالک ہمارا کون ہے بھائی؟ کون؟ اللہ. تو اللہ کی بات سنیے گا، قرآن پاک میں ہے، اللہ کہتے ہیں لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو. جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے بیت المقدس کی ایک سائڈ کو، مغربی سائڈ اور مشرقی سائڈ کو اپنے لیے پسند کر رکھا تھا. اور جب پیارے رسول امام الانبیاء کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ منتخب کیا گیا تو اس میں بھی خسر پسر رہی کہ یہ کیا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو جدھر بھی منہ کرے، اور وہ کس کی طرف ہے ساری؟ مشرق کس کا؟ اللہ کا. مغرب کس کا ہے؟ جدھر بھی منہ کرے وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. لیکن نیکی یہ ہے اس کے لیے من آمنا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے. کیا میں نے کہا؟ جو اللہ پر ایمان لائے.
اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم مسلمان جو ہیں، ہم ایک ایسے جیسے کسی قید خانہ میں ہیں اور لال قلعے کے اندر ہیں، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ ہماری بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ذرا تھوڑا سا اس کی ٹیکنیک سوچئے گا، اس کی تطبیق کریے گا۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، لا الہ الا اللہ میں یہ شاید پہلی بار آپ سن رہے ہو، لا الہ الا اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 12 ہیں، 12 اور 12 24 حروف میں کلمہ ہے، اور ہم اس کے اندر ہیں۔ لا الہ الا اللہ 12 حروف میں کوئی نقطہ، کوئی نقطہ نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے 12 حروف ہیں، اس میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ جو پہلا حصہ ہے وہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے بھائی؟ مقصد زندگی ہے، اور دوسرا حصہ طرز زندگی ہے۔ 2 باتیں میں نے کہہ دی۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ بولیں گے تو یاد رہے گا بھائی، ورنہ ایسا نہ کہیں میں کہوں محمد تو کچھ ساتھی ایسے کہتے ہیں، ذرا میری طرف توجہ کریں، میں کیا کرنے لگا ہوں، میں کہتا ہوں محمد، کچھ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے۔ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جس آدمی نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ بات وہی ہے کہ ایک مقصد زندگی ہے اور ایک کیا ہے بھائی؟ طرز زندگی۔ مقصد زندگی کے لیے کیا ہے؟ قرآن ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کی عبادت بھائی کریں گے تو لا الہ مقصد زندگی پورا ہوگا، ورنہ ہمارے جینے کا، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، توجہ میری طرف بھائی، کوئی بات نہیں، توجہ میری طرف رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا ہم اپنے آپ پہ سوچیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ جب گھنٹی ہوتی ہے تو میں اپنا کام چھوڑ دیتا ہوں، میں مالک کے کہنے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، تو پھر تو مقصد جو ہے نا وہ الحمدللہ صحیح ہے۔ اور نہ گھنٹی ہو، سب کچھ ہو، وصل بھی ہو، بلایا بھی جائے، پھر وہ نہ بولے تو بھائی وہ مالک ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، افسر اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا ملازم کہاں بیٹھتا ہے؟ اس کے ساتھ کرسی پہ تو نہیں بیٹھتا، وہ تو باہر بیٹھتا ہے، باہر دروازہ بھی بند ہے لیکن وہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ارے اس نے گھنٹی دی، وہ ملازم اندر آئے گا یا نہیں؟ آئے گا، اور پھر وہ اپنا مطلب لے کے باہر چلا گیا۔ ابھی اس کا بیٹا آیا، ابو جی اماں جی بیمار ہیں، ابھی باپ بیٹے کی گفتگو پوری نہیں ہوئی، اندر سے پھر گھنٹی ہوگی۔ کیا یہ باپ بیٹا گفتگو کریں گے یا اندر جائے گا؟ وہ اندر جائے گا، اپنے اس افسر کی بات سنے گا، اس کا حکم مانے گا۔ بھائی اس کا تو حکم مان لیا تو اللہ کی طرف سے اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر 1 گھنٹی، اللہ اکبر 2 گھنٹی، اور بار باز حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ساری کی ساری اذان مکمل ہو گئی۔ ہم اپنے کاموں میں ابھی لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ ہم نے مقصد زندگی پورا کیا یا نہیں کیا؟ آج میں بھی وعدہ کرتا ہوں جب بھی اذان ہوگی اپنا کام چھوڑ دیں گے، اب بھی بات کریں۔ باقی رہی بات اور آپ کسی کے پابند ہیں، وہ نہیں چھوڑتا، تو دل میں تو یہی نا، دل میں تو یہی ہے چھوڑ دیتا میں جاتا۔ اگر وہ نہیں چھوڑتا تو یہ اضطراری حالت آپ کو معاف ہے، اس پہ استثناء ہے، آپ اس کے پابند ہیں، یہ اس کے اوپر جاتا ہے۔ آپ آزاد ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، زندگی کے معمولات ہیں، پھر اللہ اکبر کی آواز چھوڑ کر آپ دکان نہیں چھوڑتے، کاروبار نہیں چھوڑتے، تو پھر یہ مقصد زندگی نہ ہوا۔ اب چلیے ایمان باللہ، اللہ ہمیں اپنے ہونے، اللہ کے ہونے پر ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ وہ حاکم ہے، اللہ حاکم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ کیسے بھائی؟ ایک تو خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیے؟ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اور تمام زیرو جتنی پیداوار ہے اللہ کی، اس کی فطرت علیحدہ علیحدہ ہے۔ انسان کیسے بنا بھائی؟ مٹی سے،
مٹی سے بنا اور پھر نطفے سے بنا، گندے پانی سے بنا۔ اللہ نے اس کو سب سے زیادہ شکل و صورت سب سے اچھی نصیب فرمائی۔ اللہ ہمیں جیسے شکل و صورت ہماری اچھی ہے ویسے ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے۔ اسی لیے تو طرز زندگی میں آئے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم شیشہ دیکھو، آئینہ دیکھو تو شکل اپنی کو دیکھ کر سنوار رہے ہو، بالوں پہ کنگھی کر رہے ہو اور داڑھی منڈی ہوئے پہ خوش ہو رہے ہو، یہ نہ کہو یہ کہو اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یہ یاد رکھا کریں، اپنے علماء سے سیکھ لیں۔ اے اللہ، کس کو کہنا ہے بھائی؟ اللہ سے کہنا ہے، اے اللہ جتنی تو نے میری شکل و صورت خوبصورت بنائی ہے اتنا میرا چال چلن، میرا کردار بھی اچھا بنا دے۔ تو اللہ نے ہم کو ہماری جو پیدا کیا، ہماری پیدائش جو کی ہے وہ گندے پانی سے کر کے سب سے خوبصورت بنائی ہے۔ یہ یوں ہی نہیں، اللہ نے اعلان کر دیا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ گندا مٹیریل کوئی کاریگر لے کے اس کی اچھی چیز تیار کر سکتا نہیں، یہ زنگ آلود ہو یہ چیز بن سکتی نہیں، لکڑی سمک والی ہو کوئی چیز فرنیچر بن سکتا؟ اور سب سے ردی اور سب سے گندا مٹیریل لے کر اللہ پاک نے سب سے اچھی اور خوبصورت شکل بنا دی۔ یہ کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ یہ اس اللہ کا کام ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں یہ زندگی دی، حق بنتا ہے کہ جب بھی آواز اس کی آئے ہم سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اور دوں گا، حصول اور دوں گا، دولت اور دوں گا، میں سب کچھ اور دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ خالق کون ہمارا؟ اللہ ہے۔ خالق کون ہمارا؟ اللہ ہے۔ اور اللہ نے پھر ایسے نہیں چھوڑ دیا، وہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ پاک نے ہر چیز تمہارے لیے پیدا کر دی، تم کھاؤ پیو جو مرضی کرو، تمہارے سے آگے کائنات کی کوئی چیز انکار نہیں کر سکتی۔ آپ سمجھے بکرا ہے اور چھترا ہے، دمبا ہے، بھینس کا بچہ ہے، ہم اسے چاہے تو ذبح کر دیں، ہم اسے چاہے تو فروخت کر دیں، اس کی مما اس کی والدہ کوئی آبجیکشن کر سکتی ہے؟ کوئی کہاں سٹے لے لے گی کہ درخواست دے دے گی بھائی یہ ماکھی کی مکھی ہے شہد بناتی ہے بیچاری، ہم گئے اوپر نیچے اس کے گھر کو اجاڑا اور شہد آپس میں گھر ملے اور کہتے ہیں مدین بہت میٹھا ہے، بڑا ہی مزہ آ رہا ہے۔ ارے تجھ مزے لے رہا ہے، اس کا گھر برباد کر دیا، اس کے بچوں کو تو نے مار دیا، تو نے اس کا کھانا خراب کر دیا، تو دن کا ڈاکو ہے، تو نے ڈکیتی کی ہے۔ لیکن اب وہ پرچہ کرانے لیے کہیں جائے کسی تھانے میں، کسی افسر سے کہے مکھیاں ہمارا گھر اجاڑ دیا، بتاؤ کوئی درخواست لے لے گا؟ نہیں لے گا۔ کیوں؟ وہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس اللہ نے یہ تمام کائنات کس کے لیے پیدا کی بھائی؟ ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ تو یہ تمام پوری کی پوری کائنات کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ یہ درخت اللہ نے پیدا کیے، یہ چاند سورج ستارے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے اسی لیے تو کہا ہے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، ہیں کھیتیاں سرسبز اور تیری غذا کے واسطے، ہیں کھیتیاں سرسبز تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج ستارے ضیاء کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو اور خدا کے واسطے۔ اللہ پاک ہماری سمجھ میں آ جائے تو سمجھ آ جائے گی۔ یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ حضرت انسان کے لیے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے تھے ایمان باللہ، اللہ پر ہمارا یقین مکمل ہو جائے۔ اللہ وہ ہے جو سمیع بصیر ہے، جو سنتا ہے اور جو دیکھتا ہے۔ بھئی جو دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو اس کی بات سچی ہوتی ہے یا دوسرے آدمی کی؟ ہم کہتے ہیں تو نے کہاں سے سنی بھائی بتا، وہ کہتا ہے میں خود وہاں تھا، پھر بات اچھی ہوئی نا۔ ایک کہتا ہے میں نے فلاں سے سنی، میں نے اس سے سنی تو یہ بات اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ میرا اللہ خود سنتا ہے، خود دیکھتا ہے، اس کو کسی مخبر کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ نے جوتا چوری کیا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں کیا، گواہ لاؤ، ایسے ہوتا ہے نا شاہدی لاؤ۔ لیکن اللہ کو شاہد کیا ضرورت ہے، وہ تو خود دیکھ رہا ہے۔ لیکن حضرت انسان کی عادت ہے یہ سلپ ہو جاتا ہے،
یہ انکار کر جاتا ہے، اپنے کیے پہ یہ راہ فرار اختیار کرتا ہے، یہ ٹکتا نہیں ہے، تو اللہ نے کیا کہہ دیا اس کے لیے ان علیکم الحافظین کرامن خاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ تو جو ہم کام کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کو ضرورت نہیں تھی، صرف اس لیے کہ انسان مکر جائے گا، یہ اللہ سے بھی مکر جائے گا۔ اللہ کہیں گے تو نے کیا؟ توبہ توبہ میں نے نہیں کیا۔ اور بھائی کیا؟ اللہ جی میں نے تو نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ فرشتوں کا لکھا سامنے آ جائے گی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کچھ بھی ہوگا ذرے کے برابر وہ سب کا سب سامنے آ جائے گا، لیکن یہ پھر بھی کہے گا نہیں 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 نہیں، یہ فرشتوں کے لکھوں کو بھی انکار کر جائے گا۔ پھر اللہ چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو یہ لکڑی بولے میرا منہ بند ہو جائے تو ہو جائے۔ تو پھر اللہ کیا کہیں گا؟ سورہ یاسین میں ہے کہ ہم مور لگا دیں گے وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ہم منہوں پہ مور لگا دیں گے، منہ نہیں بولیں گے۔ پھر کیا بولیں گے بھائی؟ یہ ہاتھ اور پاؤں بولیں گے۔ بتاؤ اسکار والو اس وقت پھر ہمارا کیا ہوگا؟ جب ہاتھ بولے گا کہ چوری میں نے کی، اس وقت کیا ہوگا پھر؟ تو اللہ پاک کسی پہ ظلم کرتا نہیں ہے، تو یہ بھی نہیں چھوڑے جائیں گے ہم ویسے ہی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ لوگوں تم نے یوں ہی سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے عبث پیدا کر دیا، اب تمہیں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، پوچھنے والا ہے، اور ہم سے پوچھا جائے گا، اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی منت کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما۔ التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جس نے اس نے گناہ کیا ہے ہوا نہیں ہے۔ اللہ جو گزر گئی تو ہمیں معاف کر دے، اور جو زندگی رہ رہی ہے اللہ وہ ایمان یقین والی بنا دے۔ میرے پاس گھڑی نہیں ہے، نہ میرے سامنے ہے، مجھے یہ بتا دینا جب میں ختم کروں، کوئی ہاتھ میں سے ہاتھ اٹھا دے میں بند کر دوں گا، ورنہ میں تو چلتا ہی رہوں گا۔ اللہ کی بات کیسے مجھ سے ختم ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ختم ہوگی؟ میں مقصد زندگی بتا رہا تھا، مقصد زندگی بتا رہا تھا۔ اللہ کے جہان ہیں، خاکی بھی اس کے ہیں، آپ بھی پانی میں رہنے والے بھی اس کے ہیں، اور ہواؤں میں رہنے والے بھی اس کے ہیں، اور سب کی تقسیم کر دی۔ شیر چیتے بلے شہروں میں نہیں رہتے، کہاں رہتے ہیں؟ وہ جنگل میں رہتے ہیں۔ کس لیے رہتے ہیں؟ دیکھو اللہ پاک کی فطرت، ان کی فطرت یہ ہے، وہ کاٹتے ہیں، وہ چیرتے پھاڑتے ہیں۔ وہ انسانوں میں بھی تو ایسا ہی کریں، شام کو یہاں چھوڑ دیں، چاہے اللہ کا گھر ہے، ہم صاحب تتر بتر ہو جائیں گے، مولوی صاحب کا درس بھی یہ بختر سی مچ جائے گی نا۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں یہ کاٹ جائے گا، یہ کیا ہوگا؟ تو اللہ میاں نے کہا بس جہاں جہاں تم ہو وہاں رہتے ہو، میرے انسانوں میں نہ آنا۔ یہ اس کا کرم نہیں ہے؟ یہ کیڑے مکوڑے چلتے ہیں نا، اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی آپ میں سے مجھے بتائے کہ سویا ہوا تھا وہ، اس کے اس سوراخ سے کیڑے چلے گئے، اس سوراخ سے کیڑے چلے گئے، آنکھوں میں جی کاٹنے آ گئے۔ سب کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ نگرانی کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ کر رہا ہے۔ اتنے ہم پہ احسان اللہ کے ہیں، ہم اس کی عبادت کر سکتے نہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں تو ایسے ویسے کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو پڑھی نہیں بھائی، بس ٹھیک ہے اللہ مالک ہے، اور کھیل تاش رہے ہیں۔ کھیل کیا کر رہے ہیں؟ تاش کھیل رہے ہیں، اور پھر مسلمان بھی ہیں۔ نہیں نہیں، تو یہ اس بات پہ آگے میں چلتا ہوں، مقصد زندگی کے لیے کہتا ہوں۔ وہ مقصد زندگی کیا ہے؟ وہ یہ ہے وہ کہ اللہ پر ہمارا پورا یقین ہو، اللہ پر ہمارا یقین آ جائے، یہ ہمارا مقصد زندگی۔ ہم اٹھیں بیٹھیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم کسی سے دوستی کریں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دشمنی کریں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مہمان نوازی کریں تو کس کے لیے؟ کسی کو دیں تو کس کے لیے؟ اور جیے مرے کس کے لیے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ تیرا نام رہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ ہے۔ تو اس کے بعد آگے چلے تھوڑا سا طرز زندگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟
طرز زندگی وہ ہے جس طرح رسول پاک نے زندگی گزاری، جیسے کھڑے ہوئے، جیسے بیٹھے، جیسے کسی سے گفتگو کی، جیسے معمولات زندگی محمد الرسول اللہ کے تھے، وہ ہماری زندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے دین بن گیا۔ اللہ نے بھی کہہ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ لوگو جو میرا پیغمبر دے دے وہ لے لینا، اور جیسے منع کرے اس سے رک جانا۔ یہ طرز زندگی کے زندگی کو کیسے چلایا جائے، کیسے اس کو آگے پیچھے کیا جائے، تو وہ ہمارے لیے اللہ کہہ رہے ہیں یہ طرز زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جس طرح میرے نبی کا نمونہ تمہارے سامنے ہے اس طرح کی تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اب آپ بہت عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور مکہ میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں آپ لوگ؟ تو میں سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دیں۔ دودھ کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کیسا؟ بولو بولو، پڑھے لکھے ہو، کیسا؟ بس اسے آگے آپ نہیں چل سکتے۔ شاید کتنا میٹھا ہوتا ہے جی؟ کتنا؟ زور لگائیں گے یہی کہیں گے بہت زیادہ، بہت کو لمبا کر دیں گے بہت زیادہ، ایسے ہی کہہ سکتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اللہ کے نبی کا وہ نمونہ ہے جیسے کوئی اور نمونہ ہے ہی نہیں۔ یہ کپڑا میرا اتنا سفید ہے جتنا دودھ، یہ مساحت دودھ کی طرف جا سکتی ہے نا؟ یہ مکان کی کلی سفیدی اتنی ہوئی ہے جیسے دودھ، اور یہ آم اتنا میٹھا جیسے شہد، تو یہ نسبت اس کی طرف جا سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ نمونہ ہے۔ ہماری نماز اس طرح ہونی، اس جیسی ہونی چاہیے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، خوشی غمی رونا دھونا، سب چیزیں اس نمونے کے مطابق ہوگی، اللہ قبول کرے گا۔ ورنہ میں نے نماز، اب میری طرف دیکھ لیں، اللہ اکبر، میں نے ہاتھ یہاں رکھے، التحیات للہ والصلوات، یہاں سے شروع کر دی، ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہونی؟ میں نے انگریزی پڑھی، میں نے کچھ اور پڑھا، چلو میں رکوع چلا گیا، رکوع میں جا کے میں کہتا ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہونی بھائی؟ اس لیے نہیں ہونی کہ یہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے۔ جہاں جہاں جیسے جیسے کہا آپ نے فرمایا یہ ہاتھ اٹھاؤ، اس کو سینے پہ رکھو، یہ ہاتھ جو ہے اس کے اوپر رکھو، اور اس طرح نماز پڑھو، اس طرح رکوع کرو۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، وہ بار کو چلا، وہ بار کو، بھئی میں اس دستان میں تقریر کرنے کے لیے ایک دفعہ آیا، 2 دفعہ آ چکا ہوں، مجھے مسجدوں کا نام نہیں آتا، جہاں مولانا کھڑا کر دیتے ہیں میں بولنے لگ جاتا ہوں، سیدھی بٹن میرا جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، آف آن یہ کرتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے بعد میں کہا یہ لوگ مزدور ہیں، مولوی صاحب تو لمبی تقریر کر گیا، میں نے 3 بار آپ سے کہا ہے جب آپ کا دل چاہے ہاتھ کھڑا کر دینا، میں بند کر دوں گا، چلوں یا بند کر دوں؟ اب تو اعتراض نہیں کریں گے نا؟ تو میں کیا بات کر رہا تھا بتاؤ؟ ہاں جی، وہ تو ہو رہی تھی، تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ کہ ایک صحابی نے نماز پڑھی تو وہ جانے لگا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام دعا لینا چاہیے نا، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی۔ اس نے سلام دعا لے لی، آپ نے فرمایا ارجع، واپس آؤ، فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی تھی نا اس نے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں پڑھی۔ جیسا نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا نبنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا اور میری آل ہے، تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ نہ تمہارا بیٹا نہ تمہاری آل اس کے عمل اچھے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کرے وہ اچھے اچھے عمل کرے، اللہ اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کو کہا کہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس بیچارے نے پھر پڑھی، پھر سلام لیا، آپ نے پھر کہا واپس آؤ، نماز نہیں پڑھی۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ یہ میرے آقا ہیں، اور کو ہوتا تو کہتا اور تیرے پیو دی پڑھنی ہے، تیرے باپ دی پڑھنی ہے، آگے سے تکرار کرتا، لیکن یہاں بول سکتا
تو جہاں نبی کا فرمانا ہے بول سکتے ہیں؟ کوئی امام بول سکتا ہے؟ کوئی بڑا پیر بول سکتا ہے؟ کوئی صحابی بول سکتا ہے؟ ان سب کو چھوڑ دو، کیا کائنات کے تمام پیغمبر رسول بول سکتے ہیں؟ بات اٹل ہے، اللہ کے نبی کی مانی تو جنت، نہیں مانی تو اب بات یہ، اس کو پھر آپ نے بتایا کہ اس نماز کو ایسے پڑھو، آرام سے پڑھو، سکون سے پڑھو۔ اللہ ہمیں بھی سکون سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ نمازیں سکون سے پڑھنی ہے، میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں۔ یہ ہمارا طرز زندگی۔ خوشی ہو گئی، تنخواہ آ گئی، ٹھیک ہے، اب کیا؟ موبائل لاؤ جس میں گیت ہو، ہاں موبائل میں گیت بھراؤ یار، اور فوٹو اتارو یار، فرسٹ کلاس ہوگا، اور گھر میں جا کے دکھائیں گے۔ یہ طرز زندگی جی؟ ہمیں درود شریف کم آتا ہے، گانے کوئی نہ کوئی زیادہ آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سید الاستغفار کے بارے میں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، موجود ہے عالم اللہ ان کی زندگی، ان کے علم عمل میں اور برکت نصیب فرمائے۔ کہاں پہاڑوں پہ ہم جیسوں کو لے آتے ہیں، کہاں ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اللہ ان کی شب و روز جو محنت ہے وہ اللہ قبول فرمائے، وہ اللہ قبول فرمائے۔ تو بات چل رہی ہے کہ زندگی ایسی ہو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ ہمیں اسی طرح کی زندگی، اللہ پاک ہمیں ہماری زندگی میں ان کی مثل ہو جائے۔ خدا دل میں، خدایا وہ دل دے جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کا وہ نمونہ اور سیمپل نصیب فرمائے۔ یہ ہے طرز زندگی۔ ہم اپنی مقصد کا وضو بھی نہیں کر سکتے، ہم رہنا شہنا نہیں کرتے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیا شادی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بینڈ باجے بھی آ رہے ہیں، بینڈ باجے آتے ہیں۔ آپ میرے خیال میں سب لوگ بخشے ہوئے ہیں، آپ کی شادیوں میں، بیٹے بھتیجوں کی شادی میں نہیں تو بینڈ باجے آتے؟ کہیں سے آواز نہیں آئی، نہیں آتے؟ اچھا ماشاءاللہ، بڑی بات ہے بھائی، چلو قبول فرمایا۔ آپ جہاں بینڈ باجے ہوتے ہیں وہاں شادی میں تو نہیں جاتے نا؟ ہاں اب کہا مولوی صاحب نے، اب کیا کریں، انکار نہیں کر سکتے بھائی، جاتے ہیں۔ ایک بابا وہ تسبیح کر رہا ہے اور آگے بینڈ باجے بج رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت جی یہ کیا ہے؟ وہ اسی برات میں تھا، ذرا تھوڑا سا پیچھے تھا۔ کہتا چھوڑو ان بدماشوں کو، ہم اسی لیے تو پیچھے پیچھے ہیں۔ کیا بتاؤ یہ پیچھے پیچھے ہے کہ ان کے ساتھ ہے؟ جی یہ پیچھے آگے والی باتیں حجتیں ہیں، وہاں کوئی حجت کام وہاں نہیں ہوگی، وہاں تفتیش صحیح ہوگی، جو کچھ کیا وہ سامنے آ جائے گا، اور اس میں پچھتانا پڑے گا۔ اس پچھتاوے کا پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا کرے، اللہ ہم جب آئے ہیں یہاں، اب اپنے کوارٹروں کو جانا ہے، سونے کے بستر پر جانا ہے، اللہ ہم سے درخواست لے لے کہ تو ہمارے گناہ کو معاف فرما، جو غلطیاں ہو گئیں، جو نمازوں میں سستیاں ہو گئیں وہ دور فرما۔ اللہ جو نبی پاک کے فرمان نہیں مان سکے، اللہ پاک ان سے ہمیں دور رکھ۔ اور میں ایک آپ من جملہ یہ سوال کر سکتا ہوں، میں یہ بڑی بات نہیں کرتا کہ سب داڑیاں رکھ لو، میں یہ درخواست ضرور کروں گا کہ آپ سگریٹ چھوڑ دو۔ منہ والا بدبو والا منہ ہوتا ہے، اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی جرت کرتا ہے جو سگریٹ پی رہا ہے، پیتا ہے، سب کو پتہ ہے یہ پیتا ہے، وہ اعلان کرے کہ میں نبی پہ درود پڑھنے کی فقیت کو، نبی کے نام کی حرمت کے لیے آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا۔ کوئی بندہ آپ میں سے جرت کرے، کوئی جو سگریٹ پیتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے کہ میں نہیں پیوں گا۔ بولو یہ ہے طرز زندگی؟ اب دل نہیں مان رہا، اور سگریٹ آگے ہے یا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے ہے؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینی چاہیے یا نہیں؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، ایک آدمی نے اعلان کر دیا، اس کے پیچھے جتنے بھی اعلان کریں گے سب سے زیادہ ثواب اس بندے کو ہوگا جو پہلے اعلان کرے۔ کون اعلان کرتا ہے؟ بولو کہ میں نے سگریٹ چھوڑ دی، یہ بڑی ہمت کی بات ہے جی۔ جو پی رہا وہ اعلان کرے، جزاک اللہ، کھڑے ہو جائے۔ اس بھائی نے اعلان کر دیا، اس کے پیچھے اور بھی کریں، بولے پھر میں بات بند کر دوں؟ بات سننا ہے میرا یا نہیں بھائی؟ تو پھر اور بھی ہمت کرو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو یہ بات ہم ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اعلان ادھر سے ہو جائے شراب بند، کیا اعلان ہوا؟ شراب، مولانا بیٹھے ہیں، شراب، یہ طرز زندگی، شراب، میرے ساتھ بولو بند
جن لوگوں نے یہاں لگائی ہوئی تھی چھوڑ دی کہ اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو گیا بند، ہم ایک سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جی. ہاں نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے بھائی. ہمت کرے ایک آدمی اور بول جائے کہ جاؤ جی میں آج کے بعد نہیں پیوں گا چاہے مر جاؤں. زندگی کس ہاتھ میں ہے؟ یہ طبیعت کس میں کنٹرول میں ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ سانس کیوں چل رہا ہے؟ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ یہ معدہ کیسے چل رہا ہے؟ سگریٹ سے زور سے چل رہا ہے یا اللہ کے حکم سے چل رہا ہے؟ تو بولو پھر کون ہمت کرتا ہے اتنا ذریعہ؟ ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے بیٹا. 2 آدمی ہو گئے اور بولو اب سوچتے رہو گے بھائی ایسے چکا ایسے یہ ایسے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کے فرمان ہمارا زندگی ہے، اسی میں ہماری من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب ہیں. اللہ ہمیں کامیاب کرے، اللہ ان نوجوانوں کو بھی کامیاب کرے. تیسرے جو ہیں وہ سگریٹیں لے جائیں اپنے باپ کو دکھایا ابا مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے بڑا زور لگایا پر بابا میں بھی تو تھا نا، میں نے نہیں اعلان کیا. نہیں یہ کریں کہ میں پیچھے کیوں رہ گیا. پچھتائیں اپنے آپ کو کہ میرا ایمان یہی گواہی دیتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھنے کے لیے سگریٹ پھینک دوں. یہ بھی نہیں ہم کر سکتے. کون ہے بولو؟ اور کوئی ایک آدمی اور بولو بھئی ہم نے چھوڑ دی. بولو کون ہے جو پیتا ہے وہ چھوڑے. بند کر دوں درس پہ دعا کرے مولانا. آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر میں بولتے جاؤں. یہ طرز زندگی وہی ہوگا جو اللہ کے نبی کو پسند ہے. ہم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے. اگر میں کہہ دوں کہ داڑھی رکھ لو تو پھر وہ کون رکھے گا؟ پھر آپ کہیں گے ان سے ایسا مولوی نہ لایا کریں یہاں. ہم کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ نے رسول بھیجا. رسول بھیجے اور سب سے آخری بات سمجھو یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی کی ہو وہ آخری بات ہے جی. من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ. جس بندے نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی وہ میرے ساتھ اللہ کے نبی نے یوں انگلیاں اٹھائیں اور اس کے بعد ان کو ملایا وہ میرا اس طرح پڑوسی ہوگا. اب بولے داڑھی کون رکھے گا؟ یہ بہت بڑا عمل ہے. وہ وعدہ کرے جو داڑھی منڈا ہوا ہے وہ اعلان کرے کہ آج کے بعد سنت رسول میں نے رکھ لی، چہرے پہ سنت رسول میں نے سجا لی. اللہ اکبر. اللہ وہ طرز زندگی ہمیں نصیب فرما. اور یار ہم سب فیل نہ ہو جائیں. ایسا تو ہونا چاہیے نا، یہ تو دل میں محبت ہونی چاہیے. لو جی بالکل ٹھیک ہے مر جانا ہے، مرنے سے پہلے منہ میں وہ بنا کے جاؤں گا جس پہ سنت رسول ہوگی. اللہ پاک ہمیں زندگی ایسی نصیب فرما. دعاؤں میں تو کچھ بھی نہیں لگتا. ہم جنت میں چلے جائیں، حوریں مل جائیں، اللہ جی شاد کی نعرے ہوں، مٹھائی ہو، سب کچھ ہو، آمین. یہ تو آسان ہے. بات تو یہ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کرنا مشکل ہے. اب نہیں تو پھر میں اعلان کرتا ہوں، امید ہے وہ آدمی میری انشاءاللہ انکار نہیں کرے گا. وہ بندہ جو بیٹھا ہے وہ داڑھی رکھ لے، وہ والا. جزاک اللہ بھائی. آپ لوگوں کو مبارک ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں شکر ہے جھاڑ چھوٹی ورنہ پھنسے ہوئے تھے. نہیں اللہ سب کو رکھنے کی توفیق نصیب. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کیسے ہو گئے کہ اللہ تیرے در چھوڑ کر لوگ بیگانوں پہ چلے گئے، قبروں پہ چلے گئے، اوروں سے مانگنا شروع کر دیا. وہ کیا ہے جو ملتا نہیں الہ سے جو تم مانگتے ہو جا کر اولیاء سے؟ وہ کیا خزانے میں کمی نہیں ہے؟ میرے اللہ سے جو مانگو دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ جی 10 روپے نکالو. میں مسافر ہوں یار، میرا حق بھی ہے. کوئی بات چلو آنے دو یار، کچھ بھی ہے 50 کا آنے دو اور دے تو دو، اور کچھ آنے دو یار، کچھ دے دو. لو جی یہ آ گئے. اب میں نے 2 ایتیں اور پڑھی، میں کہوں گا 10 اور نکالو، پھر 10 اور نکالو. بٹوا یہ پرس خالی ہو جائے گا. اللہ کہے گا تو نے کس سے مانگا جس کا پرس خالی ہو گیا؟ 2 دفعہ مانگا خالی ہو گیا. تو ساری زندگی مانگ، بار بار مانگ، میں پہلے سے زیادہ دوں گا. میرے خزانے میں کمی. ایک بات خزانے میں کمی. دوسری بات اس بھائی کو میرے سے پھر نفرت ہو جائے گی. جی
اس بھائی کو میرے سے اللہ ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہ مانگا جائے, بندہ ناراض ہوتا ہے جس سے مانگا جائے. یہ نقطہ سمجھ گیا؟ اللہ ناراض ہوتا ہے جب اسے نہ مانگا جائے, بندہ ناراض ہوتا ہے جب اسے. آپ کہیں گے مولانا سے یہ فقیر لے کے آ گئے درس کروانے کے لیے یا مولوی لائے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے تیری عزت میں فرق بھی نہیں آنے دوں گا. تو نے مانگا غیروں سے, تیری عزت میں بھی فرق آیا, اس نے بھی انکار کر دیا, تیری عزت میں بھی فرق نہیں آئے گا. تو تا زندگی میرے سے مانگتا رہا, میں تجھے دیتا رہوں گا. اب میں نے یہاں کتاب دیکھی ہندی میں لکھی ہوئی, مجھے پڑھنی نہیں آئی, میں بالکل ان پڑھ, مجھے ہندی نہیں آئی. دوسری کتاب اٹھائیں گے انگلش ہوگی, مجھے نہیں آئی. میں کچھ کہنے لگا آپ سب کو نہیں آئے گا. ہم کسی تم بھی سمری تمری کون سی ہم کمار تم بیٹے کو عمر بنیا سنگی جاؤ, کوئی ترجمہ کرو, مجھ سے پیسے لے لو. اللہ کہتا ہے تم انگریزی بولو, ہندی بولو, میں ساری زبانیں. اللہ اکبر, کیسا ہمارا اللہ ہے. دو بھائی بول پڑے, ہمیں کہنا پڑتا بھائی ایک بولو, دو نہ بولو, دو کی سمجھ نہیں آ. اللہ کہتا ہے سارا جہان بولو. دریا میں مچھلیاں بولیں میں سن لوں گا, فضاؤں میں پرندے بولیں میں سن لوں گا, چرندے پرندے اور شیر چیتے بلے دھاڑیں میں وہ بھی سن لوں گا, میں کیڑی کی بھی سن لوں گا. آگے چلوں؟ مولانا آپ تو کہتے تھے وہ یار میں پھر کبھی آؤں گا جب آپ بھی ارادہ کر لیں گے نا مولانا صاحب سے. جی اللہ اکبر. تو اللہ کرے یہ 10 منٹ ہمارے پہلے سے قیمتی ہوں. لوگ کہتے ہیں 1 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ سنیے, 1 منٹ میں زلزلہ آ جاتا ہے, دنیا فنا. صحیح ہے؟ 1 منٹ میں دنیا ختم, بجلی گئی 1 منٹ میں گئی. اور اسی طرح سے زندگی بھی, ہارٹ اٹیک ہو گیا منٹ میں بابا فوت ہو گیا. ہارٹ اٹیک ہو گیا منٹ میں بابا فوت ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کیسا کرم نواز ہے, مہربان ہے. وہ کہتا ہے یہ ہونٹوں کو تھوڑا سا ہلا دو, آنکھوں کو گیلا کر دو, میں تمہارے سنائے سارے گناہ معاف کر دوں. 1 منٹ میں, 1 منٹ کے کچھ حصے میں ہمارے گناہ. جیسے موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے دعا کر رہے تھے, یہ معروف واقعہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں. تو آواز آئی کہ وہ ایسا بندہ اس کو نکال دو یہاں سے. وہ اٹھا تھا, اس نے توبہ کر لی. اللہ میں اٹھوں گا, یہ دنیا دیکھے گی, میں تو ان میں رہتا ہوں, پھر میں کیسے رہوں گا؟ یہ تو مجھے جان جائیں گے. میری تو نشاندہی ہوگی کہ جوتی چور کون ہے, زانی آدمی کون ہے, شرابی کون ہے. اللہ میرا گناہ تو مجھے معاف فرما. تو بارش شروع ہو گئی. اب آواز آتی ہے موسیٰ جس کے لیے بند تھی اسی کے لیے چل رہی ہے. تو منٹ لگا, کیوں بھائی منٹ؟ وہ کہتے نہیں سن نہیں رہے, گھڑی کو دیکھ رہے. بھائی منٹ سے بھی تھوڑا لگا نا. التائب من ذنب کما لا ذنب لہ, توبہ کرنے والے شخص کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک یوں قافلہ جا رہا تھا, حضرت عمر فاروق امیر المومنین کی عمارت کا زمانہ تھا. آپ نے پوچھا ان لوگوں سے پوچھو کون ہیں؟ انہوں نے پوچھا یہ مسلمان ہیں. آپ فرمانے لگے جاؤ ان سے پتہ کرو, اگر مسلمان ہیں تو قرآن پاک میں بڑی آیت کون سی ہے. وہی بتا سکتا ہے جو قرآن کا واقف ہو, دوسرا تو نہیں بتا سکتا بھائی. جی انہوں نے بتایا جی آیت الکرسی. آیت الکرسی جو 3 سپارے میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر جاؤ اور ان سے پوچھا کہ قرآن پاک میں خوشخبری والی کون سی آیت ہے. خوشخبری اسے کہتے ہیں جس سے انسان ایسی خبر سن کر خوش ہو جائے, اسے کیا کہتے ہیں؟ خوشخبری. تو انہوں نے جواب دیا وہ قافلے والوں نے کہ 24واں سپارہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی غلطی ملتی ہو جائے میرے بندو, پھر تم غمگین نہ ہونا, میری رحمت سے نا امید. یہ خوشخبری والی آیت. تو بے ساختہ منہ سے نکلا کہ ان میں عبداللہ بن مسعود ہوں گے, ان میں وہ ہوں گے, تبھی وہ بتا رہے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے, اللہ پاک تو نے قرآن اتارا, ہمیں قرآن کو ماننے والا بنا دے. قرآن ترجمے سے پڑھا کریں. یا داڑھی رکھنی سگریٹ چھوڑنی اوکھی تھی, قرآن کا ترجمہ تو سیکھیں گے نا جی. قرآن کا ترجمہ جہاں مول صاحب ہوں گے, ایک ایک لفظ آپ ارادہ کر لیں, ایک حرف روز سیکھ لیں, اس سے زیادہ نہیں, ایک تو سیکھ لیں. یہ سب وعدہ کرتے ہیں.
ایک ارب. شام کو مجھے یاد آیا اور کدھر جا رہا ہے, بات چھوڑ یار, نیند آ رہی تھی, بس میں نے ایک قرآن کا بس سیکھ رہا تھا, وہ نہیں سیکھا. مول صاحب کا دروازہ کھٹاؤ, اور کیا ہوا تجھے اس وقت؟ مول صاحب ایک ارب کا. مول صاحب یہ آگے سے گرم نہیں ہونا چاہیے, جا بھاگ جا یہاں سے, تو کون ہے, ٹائم نہیں ہے. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی پیاس لے کر آئے اس کو پانی پلانا چاہیے, جو بھی علم کا پیاسا ہے اس کو علم دینا چاہیے. تو اس لحاظ سے جب قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آئے گی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں طرز زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نصیب فرما, جس کے لیے پیغمبروں نے, رسولوں نے خواہش ظاہر کی تھی. اللہ ہمیں وہ امت کا وارث ہمیں بنا دے, لیڈر ہمیں بنا دے. موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی تو اللہ نے کہا تھا نہیں, وہ تو تقسیم ہو گئی. اللہ پھر مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. تو ہماری کتنی شان ہے, ہم نبی پاک کی امت ہیں اور آخری امت ہیں. اور آخری امت جو ہے, میں مہمان آپ کے پاس اب آیا ہوں, مجھے پانی دھانی آپ کو آپ پوچھنا چاہیے نا, مول صاحب کیا لانا, چاہے نہ لانا, پوچھنا تو چاہیے, چونکہ میں پہلے آؤں. جو صبح آئیں گے اس کا انتظار تو نہیں کرنا چاہیے کہ مول صاحب بیٹھے رہو بیٹھے رہو, سویرے پوچھیں گے وہ بھی آ لینے دو. ایسے نہیں ہے. اللہ نے یہ قانون توڑ دیا. نبی پاک کی امت سے اتنا اللہ پاک نے اس نے سلوک کر دیا, الرٹ کر دیا کہ نبی پاک کی امت کو 500 سال پہلے جنت میں داخلہ ملے گا. کتنا؟ تو ہم ان خوش نصیبوں میں اللہ ہمیں بھی کر دے. اللہ ہمارا داخلہ اس میں رجسٹریشن ہماری بھی کر دے, اس میں ہمارے نام بھی درخواست لکھے جائیں. اور درخواست تو دے دیں, درخواست تو دے دیں کہ اللہ ان میں ہمارے نام, اللہ مجلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. اللہ جن کو اللہ کے نبی یوں ہاتھ اٹھا کے دور کر دیں, اللہ ان میں ہمیں نہ دینا, ان میں ہمیں ہمارا شمار نہ کرنا. اللہ ہم جب جائیں تو اللہ کے نبی دور سے پہچان لیں, یہ تو وہ ہیں ان کے وضو کے جو ہے نشانات ہیں. اللہ کے نبی کہیں آگے آ جاؤ, میرے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرماؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سامعین محترم, یہ تھے جناب فضیلت الشیخ عبدالرشید اصغر صاحب, اللہ ان کو عمر دراز کرے, صحت تندرستی دے, اللہ ان کی زیارت حرمین کو قبول فرمائے. یہ ان کے جو بنز و نصائح ہیں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے. یہ اخلاص بڑی نصیحت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے طرز زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق ڈالنے کی توفیق دے. اللہ اس پروگرام کے انعقاد میں جن کا جتنا تعاون ہے, مکتب دعوت اور جالیات کاکیہ اور یہ شریکہ عیسیٰ بلادن, یہ روح متقدمہ اور شیخ صاحب اور آپ سب کی یہ حاضری اللہ قبول فرمائے. ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا ہو ہے اللہ سب کی اس محنت کو, کوشش کو قبول فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ ہمیں ایمان پر, اسلام پر ثابت کرنے عطا فرما. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی, بہتری پیدا کرنے کی توفیق دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. دنیا بھر کے مسلمانوں کو کتاب اور سنت پر متفق فرما. اللہ جو ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی تاکہ انہیں معاف فرما. اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک کر دے نفاق سے, شرک سے, بدعات اور خرافات سے. اللہ نیک عمل کی توفیق دے اور بدعمالوں سے بچنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. میری طرف سے دعا ہے, آپ لوگ سب جم کر بیٹھے ہوئے, مجھے خوشی ہوئی ہے. اور میں خود آیا ہوں, پھر اگر آیا تو پھر آپ بلائیں گے جاؤں گے. آپ نے سب نے انشاءاللہ کہا تو میرے عمرے کا خرچہ کون دے گا؟ اللہ. اللہ خوشی ہے.